بے شک اللہ رحمان اور رحیم ہے اور بے شک وہی معاف کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ایک غریب موچی کا واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی غریب تھا پر دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا تاکہ چڑیاں درختوں کے پاس اس کے پاس آ کر چوں چوں کرتے ہوئے کھانا کھا لیں۔ روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتیں اور پھر اڑ جاتیں۔ کھانا کھا کر وہ چڑیوں کو کھلا کر تھوڑی دیر کے لیے برگد کے درخت کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک اور بھلا آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا، کیوں میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں کام کر سکتا ہوں۔ صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے کہ میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، اس سے میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کی چوں چوں سے میری حمد اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے سمجھاؤ۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرا دی اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی کہ اس نے آج بہت اچھا سودا کیا ہے۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا۔ یہ آیات اتنی پیاری لگتی تھیں کہ وہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا۔ جب بھی وہ چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھئی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئیں۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کرانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے ہی پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا، چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی کئی بار اٹھا اور پانی پی کر ہی اپنی بھوک اور پیاس بجھائی۔ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے ہی سو گئے تھے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے علاوہ ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان پڑوسی سے تھوڑا سا کھانا یا پیسے ہی مانگ لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا ہی گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔
کہا 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دیں۔ میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانا نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، واہ واہ، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے۔ میرا پیسہ حرام کا نہیں جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ بچے اس انتظار میں تھے کہ کب باپ آئے اور کب ہم کھانا کھائیں گے۔ مسجد میں جا کر پہلے تو اس نے پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی، اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا تو ہی مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا ہوا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق دوں گا۔ تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری کے ساتھ کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں موچی کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور موچی کچھ عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سا کھانا پکتا۔ کوئی غریب آدمی ہوتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا اور کھانا کھلاتا تھا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھیں وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا۔ وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا کھانا ڈال کے آتا تھا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے کر آیا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا کھانے کو دیا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر وجہ پوچھی تو اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا سا مکان تھا، اس کے پاس بہت دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ روپے مانگے، اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے، بیوی مر گئی ہے اور بچے آوارہ ہو گئے ہیں، خود میں بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کو جگہ ہے اور نہ کھانے کو کھانا۔ سچ کہا ہے کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر شے پر قادر ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔